इंशाअल्लाह जब भी वो जलसा हुआ रब करीम के करम नवाजी से वो पुंछ मंडी का एक तारीख साज जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला तारीख साज इस्तकबाल होगा। लेकिन कुछ उनकी मीटिंग्स थी जो एक हमने टेंटेटिव डेट दी थी 18 दिसंबर को, उसमें थोड़ा रद्द बदल है। जब भी वो मीटिंग होगी, ये जब भी वो डेट तय होगी तो फिर आपको हम तकलीफ देंगे और उम्मीद करता हूँ कि मंडी की इस सरजमीन पे वो जो जलसा और वो इस्तकबाल होगा वो इंशाअल्लाह ताला बफज़ल रब्बी करीम तारीख साज होगा। मेरे बुजुर्गों भाई, आपने सुना यहाँ पे हमारे कायदीन ने जो फरमाया, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों के कारवां को बहुत थोड़ा टाइम दिया। 2 साल का वक्त मिला और 2 साल के वक्त में मंडी को जो मिला वो मंडी को पिछले 70 साल में नहीं मिला था। डिग्री कॉलेज की बात होती है यहाँ पे, यह अल्लाह का ही करम था कि डिग्री कॉलेज हमें मिला नहीं, बल्कि डिग्री कॉलेज हमने छीन कर लिया है। क्योंकि जब डिग्री कॉलेज मंजूर हुए 18, उसमें मंडी कहीं नहीं था। उसमें जो मेरी तगोदो थी, उसमें जो मेरी मेहनत थी, वो सबके सामने आया है। सोशल मीडिया है, आज छुप के बात नहीं हो सकती है, आज कड़ियाँ मिलाई जा सकती है कि क्या क्या हमें करना पड़ा इसके लिए। और डिग्री कॉलेज आकर अल्लाह ने हमें अता किया इसी गरीबों के कारवां के ताल्लुक से। मुझे याद है कि जब MLA बनकर पहली बार मैं इसी डागुले में मीटिंग की थी तो मैंने अल्लाह से ये फरियाद की थी कि बारे इलाह हमें मंडी में 2 कॉलेज अता फरमा। और अल्लाह की पाकज़ात का शुक्र एहसान है कि 2 कॉलेज मिले, पॉलीटेक्निकल कॉलेज भी साथ हमें मंजूर हुआ। इंडोर स्टेडियम अभी मेंढर में सुरनकोट में नहीं थी, लेकिन इसी गरीबों के कारवां ने यह मंडी का इंडोर स्टेडियम जो है वो मंजूर करवाया ताकि हमारे नौजवान बच्चे जो है वो खेल कूद में आगे बढ़ सकें। उसके बाद ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये पहली बार हुआ था कि मंडी के लिए बाल आश्रम और नारी निकेतन को पाया तकमील तक पहुंचाने की मंजूरी भी हमारे पास रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उसके बाद बड़े ज़ोर और शोर से ये मैंने असम्बली हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स हो या कहीं भी जलसे हों, जहाँ भी ऑफिसर्स बैठे हों, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई थी कि हमें म्यूनसिप कोर्ट का ऑफिस यहाँ पे म्यूनसिप कोर्ट का जो सैंक्शन किया जाए मंडी में, और वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। उसके अलावा अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के करम से ये सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जब 2015 में हमारे PWD के मिनिस्टर बने तो आपको याद होगा यहीं बस स्टैंड पे जलसा हुआ था। वहाँ उन्होंने ऐलान फरमाया था कि हल्का इंतखाब हवेली में हर साल 100 किलोमीटर रोड को मैग्नीमाइज करवाया जाएगा। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि 350 किलोमीटर रोड मेरे हल्का इंतखाब में मैग्नीमाइज हुई। और फिर आज 4 साल गुजरने के बाद वही मैग्नीमाइज्ड रोड जो है वही आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद जो भी मैग्नीमाइजेशन हो रही है रात को होती है, सुबह उसका निशान नहीं मिलता है। यह भी सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब की तगोदो थी। हमने सुलोतरी से लेकर लोरन तक, खड़ी करमाड़ा से लेकर गगड़ियाँ तक एक जैसा इंसाफ फराहम किया। हमने कहीं तअस्सुब से बात काम नहीं किया, गरीबों के कारवां ने खुल के काम किया। और ये भी आप जानते हैं पिछले 4 साल से ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जो हमसे पहले जो इक़्तिदार में लोग थे हमने उनको प्रिंट मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और आवाम के सामने भी ये चैलेंज पेश किया, जब चाहें जहाँ चाहें वो हमारे साथ मुबाहिसा करें। अगर हम ये साबित ना कर दें कि 2 साल में जो गरीबों के कारवां को टाइम मिला उसमें वो काम हुए जो आपके 18-20 साल में नहीं हुए, और अगर साबित ना कर दें तो हम सियासत को छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज बदस्तूर 4 साल से मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी में वो हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर हमारे इस चैलेंज को कबूल करे और हमारे साथ आवाम के सामने बहस मुबाहिसा करे। बहरहाल मैं आपसे ये पुरुम्मीद हूँ, आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है कि इस वक्त जब सब लीडर्स, सब पार्टियाँ ख्वाब खरगोश में हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो एक सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं तने तनहा जो आवाम के मसाइल, आवाम की मुश्किलात उसको उजागर कर रहे हैं, आवाम की तकलीफ़ों को देख रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त आपने देखा कि 1985 के बाद जो श्रीनगर में जलसा आम हुआ जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग थे, वो 50 साल का एक रिकॉर्ड बन गया। आज हैरत ज़दा है दुनिया कि यह दुनिया कहाँ से आई कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के लिए
اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے، ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے، اللہ نے وہ لیڈر دیا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو رشوت سے دور ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں اور صحیح بات کے اہل رسول ہیں، ایک اچھے انسان ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے، اور وہ لیڈر جس نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ انہیں اللہ نے عطا کی تو جو پینشن والے لوگ ہیں جن کو 1000 پینشن ملتی ہے ان کو 5000 روپے ماہانہ پینشن سید الطاف بخاری صاحب نے اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو آپ کو بجلی کے لیے اس وقت ہمارے غریب لوگوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 300 سے 500 یونٹ جو بجلی آپ کو مفت ملے گی، کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب بھی گورنمنٹ ملی تو جو ہماری بچوں کی شادی جو میرج ایکٹ کے تحت میرج اسسٹنس ہے، بچوں کی شادی کے لیے جو 40,000 یا 50,000 دیا جاتا ہے، تو انہیں فرمایا کہ یہ انشور کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا کہ شادی سے پہلے ہر گھر میں 1 لاکھ روپے پہنچے تاکہ بچی کا عزت اور وقار کے ساتھ ان کی شادی ہو سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سید الطاف بخاری صاحب عنقریب یہاں تشریف لا رہے ہیں، ہمارا مقصد وہی تھا، لیکن چونکہ وہ میٹنگ تھوڑی ملتوی ہوئی، آپ کو پھر تاریخ بتائی جائے گی۔ آپ سے میں یہ امید رکھوں گا کہ جوک در جوک تاریخ ساز جلسہ بنانے کے لیے آپ سب نے محنت کری ہے ساتھیوں نے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور یقین دلانا چاہتا ہوں، دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑبولی بات نہیں ہے۔ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کے کرم کے سائے کے نیچے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ امید رکھتے ہیں اگلا دور پھر اس غریبوں کے کارواں کو ملے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے رکے پڑے کام ہوں گے۔ وہ کون سا علاقہ ہے جہاں ترقی نہیں ہوئی، جہاں تک ہم نہیں پہنچے؟ کسی ایک گاؤں کا نام لیں جہاں پہ 50 سال میں وہ کام نہیں ہو سکے جو ہم نے کیے۔ یہاں پہ ٹرانسفارمرز کی بھرمار کر دی، روڈز کی بھرمار کر دی، پل بنا دیے، جو رکے پڑے کام تھے وہ ہونے لگے۔ میں امید کروں گا آگے آنے والا جو وقت ہمارا ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ اب میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا، ضلع انتظامیہ سے گزارش کروں گا، ڈی سی صاحب یہ بات سن لیں کہ یہ کیا ناانصافی ہے کہ جب ڈگری کالج کے لیے راجپورہ میں جگہ مختص ہو چکی ہے، جب ایک پرائم پلیس ہے، سب لوگوں کو وہ موزوں لگتی ہے، تو کیا وجہ کہ ڈگری کالج کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ انڈور اسٹیڈیم میں وہ صورت کیوں نہیں لائی جا رہی ہے؟ اور یہ جو پالی ٹیکنیکل کالج ہے یہ کیوں رکا پڑا ہے؟ ہماری روڈز کی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو میں ضلع انتظامیہ سے گزارش کروں گا جو ہمارے رکے پڑے کام ہیں ان کاموں میں صورت لائی جائے، ڈگری کالج کو جتنی جلدی ہے اس کو بنایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ جو بے روزگار لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں، صحیح معنوں میں ان کو ایسا روزگار دیا جائے کہ ان غریب لوگوں کو بھی کچھ مل سکے۔ جو ہمارے بی پی ایل کے لوگ رکے ہوئے اس وقت پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، ان کو اس میں انلسٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو پی ایم اے وائی ہے، جہاں پہ ایسا کچھ ہوا کہ مستحق لوگ رہ گئے، ان کو بھی وہ بی پی ایل کی کیٹیگری میں لا کر ان کو بھی پی ایم اے وائی سینکشن کروایا جائے۔ میں یہاں کے ہمارے جو بی ڈی سی ممبران صاحبان بنے ہیں، جو ڈی ڈی سی ممبران صاحبان بنے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ایک جمہوری نظام ہے، جمہوریت میں عوام نے آپ پہ اعتماد کیا، کسی کو بی ڈی سی چیئرمین بنایا، کسی کو ڈی ڈی سی ممبر بنایا۔ اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے، آپ نے جو عوام سے وعدے کیے وہ پورے کرو۔ جموں میں بیٹھ کر عیش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ کو جو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا آپ نے اس کا کیا کیا، آپ نے وہ کون سا کام کیا؟ یہ آپ کا فرض بنتا تھا، جو میں نے میرے کام لائے تھے، جس کی سینکشن ہوئی تھی، آپ کا فرض بنتا تھا، وہ کوئی میرے گھر کے کام نہیں تھے، وہ عوام کی بہتری کے کام تھے۔ اس میں چاہے ناری نکیتن ہو، اس میں بال آشرم ہو، اس میں منصف کا کوٹ ہو، اس میں جو سولر پلانٹ ہے لورن میں، اللہ کے کرم سے جو سینکشن منظور کر لیا جس کے لیے ہم مرکزی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد جو گنڈولا پروجیکٹ تھا، آپ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا میرے گھر کی چیز ہے؟ یہ تو ہماری اس تحصیل منڈی کی حلقہ انتخاب حویلی کی ترقی کی بات ہے، ٹورزم کی بات ہے۔ آپ کہاں سوئے ہو؟ کل یہ عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا تھا کیا آپ اس پہ پورے اترے؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ نے منڈی کو حلقہ انتخاب حویلی کو ایک پکنک اسپاٹ بنا رکھا ہے، مہینے میں 25 دن بیٹھتے ہو جموں اور 3 دن آ کر عوام کی لیڈر بن جاتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، عوام سب کچھ جانتی ہے۔ میں آپ سے امید یہ رکھتا ہوں، آپ جو میرے بزرگ بیٹھے ہو، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ غریبوں کا کارواں پھر اس کو اللہ وقت دے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے غریبوں کے کیسے کام ہوتے ہیں، ہوں گے بھی۔ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا ہم یہ ناصر مددگار ہو۔ ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اپنی آس امید آرزو کو اللہ کی ذات سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑے. یاد رکھو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. ہم نے موت کو گلے لگانا ہے. ہم نے قبر میں جانا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، یاد رکھو اگلے جو جہان آنے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو. آپس میں بھائی چارہ رکھو، محبتیں رکھو، نفرتوں کو دور کرو. کوشش کرو کہ بچے ڈرگ سے دور رہیں. بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرو. بچوں پہ پوری نظر رکھو. ماحول کو اچھا بناؤ. ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کہیں پہ کوئی جھگڑا فساد اس کو ختم کر دو. میں آپ کو امید دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو غریبوں کا کارواں ہے، اللہ کی پاک ذات بڑی آن کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اس کو پھر قبول فرمائے گی. اور پھر ہم پرخلوص اور بے لوث خدمت کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے. ہم نے عوام پنچ کو بتا دیا کہ محبت کس کو کہتے ہیں، خدمت کس کو کہتے ہیں، آپ سے محبت کا انداز کیا ہے. مجھے امید ہے جیسے خاکی صاحب نے فرمایا، جگہ جگہ سے ہمیں پیغام مل رہے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کو آنے دو، انشاءاللہ ووٹ آپ کی عمارت آپ تک پہنچ جائے گا. اب آپ جان چکے ہیں کہ اصل میں اور نقل میں کیا فرق ہوتا ہے. دودھ دینے والے کون ہیں، خون پینے والے کون ہیں، ان کو سب پتہ ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں ہمارا کارواں اللہ میرا احمد صاحب کا حامی و ناصر ہو. جب بھی سید الطاف بخاری صاحب کا پروگرام بنتا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کامیاب بنائیں. واخر دعوانا